أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. سورہ توبہ کی آیات ہیں. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ تبوک اور منافقین سے متعلق باتیں ارشاد فرمائی ہیں. یہ قرآن پاک جو ہے یہ ہماری تربیت کے لیے ہے. ہدایت اسی کا نام ہے. ہدایت کہتے ہیں کہ ہماری تربیت ہو، ہم اپنے آپ کو بنائیں، اپنے آپ کو بنا کر اس دنیا سے جانا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں کو بنانے کے لیے یہ کلام اللہ نے عطا فرمایا. اس کے اندر اگر ہم دیکھیں ایک ایک بات اس کو اپنی زندگیوں میں جائزہ لینا ہے. بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں اس ماحول میں رہتے ہوئے، تو اور وہ بڑی خطرناک بیماریاں ہیں جو ہمارے ایمان کو، ہمارے دین کو نقصان پہنچانے والی. تو قرآن پاک میں اس کا علاج بیان فرمایا بہت. جیسے ایک قرآن پاک میں آیت ہے، اہل کتاب یہودیوں کے اندر بیماریاں آ گئی تھیں، مختلف قسم کی بیماریاں، اور سب سے بڑی بیماری ان کے اندر مال کی محبت، تکبر اور تخصص کہتے ہیں کہ خصوصیت، کہ میں اسپیشل ہوں، میرے ساتھ جو ہے بہت ہی اسپیشل ٹریٹ کیا جائے. ایک ہی جملے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے خطاب کر کے کہا یہ تمہیں ایک علاج ہم دے رہے ہیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. ایک مختصر جملے میں بھی آدمی کے اندر کبر پیدا ہوتا ہے. کبر کا علاج نماز ہے. اقیموا الصلاۃ، عربی گرامر میں صلاۃ سے نماز صرف جنرل نماز نہیں، الصلاۃ الف لام اشارہ کر رہا ہے ایک خاص نماز کی طرف. وہ نماز کون سی ہے؟ جو نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی ہے. اگر تم اپنی وہ نماز اگر سیکھو گے، وہ نماز اگر تم پڑھو گے، تو پھر اللہ اس نماز کے ذریعے سے تمہارے اندر کبر کی بیماری کو دور کریں گے. وآتوا الزکاۃ، تمہارے اندر ایک بیماری ہے مال کی محبت، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو، وہ بیماری دور ہوگی. ایک بیماری تمہارے اندر آ گئی، اہل کتاب سے کہہ رہے ہیں، ایک بیماری تمہارے اندر یہ آ گئی ہے اختصاص، کہ ہم جو ہے سب سے اسپیشل ہیں،
نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں، اللہ کے خاص ہیں، ہمارے لیے جہنم نہیں ہے۔ آدمی میں تخصص پیدا ہو جاتا ہے، اختصاص بڑی خطرناک بیماری ہے، بہت خطرناک۔ اس کا علاج اللہ نے بتایا، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، اس کا علاج ہے۔ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ کیا مطلب ہے؟ جب آدمی عمومیت میں رہتا ہے تو پھر آدمی کے اندر سے وہ مرض، وہ بیماری نکلتی ہے، ورنہ وہ ان لوگوں کو نشہ چڑھ چکا تھا کہ ہم بہت اسپیشل ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، تم نئے نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، لوگوں کے ساتھ رہو۔ پھر آگے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا، انہیں اپنے نسب پر فخر تھا کہ ہم بڑے اونچے خاندان کے ہیں۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ یہ وہاں پہ کچھ کام نہیں آئے گا، اس دن سے ڈرو، وہاں پہ نسب حسب کچھ کام نہیں آئے گا، وہاں پر جو ہے انسان کا ایمان اور عمل کام آئے گا۔ تو قرآن پاک جو ہے نا، لوگوں کے اندر جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، وہ بیماریاں جو ایمان کو نقصان پہنچانے والی، اس کو آخرت میں یعنی ناکام بنانے والی، اس کا علاج بتاتا ہے کہ بھئی یہ علاج یہ ہے، وقت کر لو۔ تو یہاں پر جو ہے یہ جو منافقین کی جو خصلتیں ہم پڑھ رہے ہیں، یہ صرف آیتوں کا ترجمہ نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ہی تربیت کا مضمون ہے اس کے اندر۔ اب دیکھیں ایک بات یہ بتا رہے ہیں، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر، سفر چونکہ لمبا تھا، بہت دور دیر کے لیے تھا، آپ نے صحابہ میں اعلان کیا اللہ کی نسبت پر خرچ کرو، اللہ کے لیے خرچ کرو۔ تو اس موقع پر دو قسم کے صحابہ تھے، ایک وہ تھے جو بہت ہی مالدار صحابہ تھے، انہوں نے خوب اپنی سخاوت بتائی، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، سنتے ہیں ہم اس کے بارے میں۔ ایک وہ کیٹیگری، ایک وہ قسم تھی صحابہ کی جو بالکل غریب قسم کے تھے۔ انہوں نے جب سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ہمارے پاس ہے کچھ نہیں، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بس کہ یہ مالداروں کو کہا جا رہا ہے، نہیں، انہوں نے کیا کیا، سیدھے گئے، مزدوری کی، مزدوری کر کے جو کچھ کمائے اس کو لا کر دے دیا۔ یہ دو ہو گئے۔ اور پھر ایک تیسرا طبقہ تھا، وہ طبقہ منافقین کا تھا، ان کا کام ہی یہ تھا کہ بس وہ جو ہے کرٹیسائز کرنا، ہر کام میں جو ہے کمی تلاش کرنا، ہر کام میں کیا کرنا، کمی تلاش کرنا۔ بڑے بڑے صحابہ، مالدار صحابہ بڑا بڑا مال لے کر آ رہے، تو منافقین بیٹھ کے ہنس رہے، یہ دکھاوا ہے، یہ سب دکھاوا ہے، یہ ریاکاری ہے، یہ سب دکھاوا ہے، یہ کہہ رہے۔ اچھا، جو صحابہ مٹھی بھر کھجورے لے کر آ رہے، ان پہ ہنس رہے، یہ اتنا زیادہ لے کر آ رہے ہیں، یہ مٹھی بھر کھجورے کیا کام آئیں گی، سمجھ رہے؟ تو یہ تین الگ الگ کیٹیگری بتائی۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر ہمارے لیے سب سے پہلا سبق دے رہے ہیں۔ منافقین جن لوگوں کو، جن صحابہ کرام کو انہوں نے کہا کہ یہ ریاکار ہیں، اور جن کے بارے میں کہا کہ یہ صدقہ کیا کام آئے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے دیکھو میں ان کے اخلاص کو دیکھ رہا ہوں، میں ان کی نیت کو دیکھ رہا ہوں۔ خرچ کرنے والا چھوٹا خرچ کرتا ہے، چیز اللہ دیکھتے نہیں، جذبہ اللہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے، ہدیے میں بھی مسواک پیش کرو صحیح جذبے کے ساتھ، اللہ وہ جذبہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے مالوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ چہروں کو نہیں دیکھتے، اللہ نیت کو دیکھتے ہیں، عمل کو دیکھتے ہیں۔ میں کس کے ساتھ کس نیت سے کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک $1 $1,000,000 دونوں برابر ہیں، لیکن اخلاص سے آدمی بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان ایمان والوں کے اخلاص کی گواہی دے رہے ہیں۔
منافقین سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے بارے میں تم یہ کہہ رہے ہو، یہ جانتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ الذین یلمزون، یہ وہ لوگ جن کے بارے میں تم تانا دے رہے ہو کہ یہ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، یہ جو ہے اس سے کیا ہوگا، اس صدقے سے کیا فائدہ ہوگا۔ آدمی کبھی جو ہے نا کوئی تقاضا آتا ہے، ڈونیشن آتا ہے، مختصر سا خرچ کرتا ہے، تو اس موقع پر ہمارے لیے بڑا امتحان ہے کہ ہم جو ہے نا زیادہ خرچ کرنے والے کی نیت اللہ جانتا ہے، کم خرچ کرنے والا کس جذبے سے دے رہا ہے، چاہے مال ہو وقت ہو، وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہاں پر ایک بہترین جملہ اللہ نے فرمایا، المتطوعین۔ متطوعین کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو خرچ کر رہے ہیں خوشی سے، بہت ہی اپنے دل کی خوشی سے، دل کی خوشی اللہ جانتے ہیں اور اللہ اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ اور یہاں پر ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ دین کا کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل خوشی سے کرنا چاہیے، اسی کو کہتے ہیں متطوع۔ اطاعت اسی سے ہے۔ اطاعت کے معنی کیا ہے؟ بوجھ سمجھ کر، برڈن سمجھ کر، مشقت سمجھ کر نہیں، خوشی سے۔ نماز پڑھنے کا بھائی خوشی سے، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، قرآن پڑھتے ہوئے بھائی اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں میرا کلام، ذکر کرتے، کسی کی مدد کرتے ہوئے، یہ عمل اللہ کو پسند ہے، یہ عمل اللہ، کسی مہمان کی مہمان نواز، یہ عمل اس پر اللہ مغفرت کرنے میں۔ تو آدمی دین کے ہر عمل کو کیسے کرے؟ خوشی سے کرے، کسی کی خدمت کرے، خوشی سے کرے، یہ سب سے ایمان ہے۔ المتطوعین من المؤمنین، یہ وہ ایمان والے ہیں جو اس خرچ کو، اس عمل کو بڑے خوشی سے کر رہے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے یہ تربیت ہمارے لیے ہے، کیونکہ منافق کی صفت کیا ہے؟ وہ عمل کو بوجھ سمجھ کے کرتا ہے، نماز پڑھتا نہیں، دکھاوے کے لیے پڑھا، یا کبھی جو ہے بوجھ سمجھ کے پڑھا۔ تو سب سے پہلی بات یہ فرمائی، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، وہ لوگ جن کے بارے میں یہ تانا دے رہے ہیں۔ مسلمان کو تانا دینا اللہ کو پسند نہیں، مسلمان کا مذاق اڑانا، نہ مسلمان کا مذاق، نہ اس کے عمل کا مذاق، نہ اس کے دین کا مذاق۔ مسلمان کا نہ مذاق اڑانا ہے، نہ اس پر تانا دینا ہے۔ تان سمجھتے ہیں، یلمز کہتے ہیں، تان کہتے ہیں کہ بھئی کہ اس پر جو ہے کوئی چیز کسنا، اس پر یا اس کے دین پر، اس کے عمل پر، یہ چیز جو ہے نا بڑی خطرناک، یہ ایمان والے کی علامت نہیں ہے، یہ ایمان کی بات نہیں ہے۔ پھر فرمایا وہ لوگ، یہ ایمان والوں میں ایک وہ بھی ہیں، لا یجدون الا جہدہم، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ جب خرچ کرنے کی بات سنی تو کچھ نہیں تھا، لیکن وہ گئے، حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ساری رات جو ہے نا ایک یہودی کے کنویں سے پانی نکال کر کھجوریں جمع کی، 2 صاع کھجوریں، وہ 2 لے کر جو ہے ایک گھر میں دیے اپنے بیوی بچوں کو، اور ایک لے کر سیدھے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لا رہے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آ رہے تھے تو منافقین ہنس رہے تھے، بھئی دیکھو کیا ہوگا اس میں، کیا ہوگا، کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حیثیت تم ظاہر پر مت دیکھو، بلکہ حیثیت اخلاص اور جذبے پر دیکھو، اور وہ صرف اللہ ہی دیکھ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کا اکرام فرمایا، اس کو لے لیا اور لے کر فرمایا سارے مال پر اس کو ڈال دو، اس کی برکت سے اللہ سب کا مال قبول کر لے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی، اپنے صحابہ کی، ان کی محنت کی، ان کے عمل کی قدر کرتے تھے۔ کیا کر رہے ہیں آپ نے اتنا ہی کیا، میں نے اتنا کیا، یہ نہیں، چاہے کوئی بھی ہو، جو بھی کر رہا ہے وہ اپنے استعداد کے اعتبار سے کر رہا ہے، وقت دینا، مال لگانا، قربانی دینا، کوئی بھی ہو، ہر آدمی اپنی استعداد پر۔ تو ہمیں قدر کرنا سکھایا کہ اللہ قدر کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قدر کر رہے ہیں۔ اور رہی بات منافقین کی صفت کیا تھی، خصلت کیا تھی، فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، مذاق اڑا رہے تھے، مذاق اڑانا، عمل کا مذاق اڑانا، ایمان والے کا مذاق اڑانا۔ سخر اللہ منہم، قیامت کے دن اللہ اس کا مذاق اڑائے گا۔ کیا مطلب؟ اللہ پکڑے گا، اور زبردست وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور دردناک عذاب ان کے لیے۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ منافقین کا سردار، منافقین کا رئیس المنافقین جسے کہتے ہیں، منافق تو سب سے بڑی مصیبت، اور اس میں ان کا جو ٹاپ تھا اس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی۔ نام دیکھو کیسا ہے، اور وہ بالکل اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ جب انتقال ہوا
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے جنازے کی نماز پڑھانے کی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دامن پکڑ لیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں یہ منافق ہے، آپ جانتے ہیں منافق ہے، آپ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، مغفرت مانگو یا نہیں مانگو، آپشن ہے، میں ماننا چاہتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، منافق حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دامن پکڑا. بلکہ اس سے پہلے بھی پھر بعد میں آگے آیت آ گئی کہ منافقین اور کفار پر اب کیا نہیں پڑھیں گے؟ جنازے کی نماز نہیں، ان کے لیے مغفرت نہیں. مغفرت کی دعا کے لیے ایمان شرط ہے. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي، ان کی قبروں پر بھی آپ مت کھڑے ہو، اس لیے کہ ان کی موت کفر کی حالت میں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کیوں کیے؟ دیکھیے آپ کے اخلاق دیکھیں، کیونکہ یہ نفاق جو ہے یہ خطرناک بیماری ہے. آدمی اندر کچھ باہر کچھ، آدمی جانتا ہے لیکن خاموش رہتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے بڑے تھے کہ ان کے بیٹے آئے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، کہنے لگے کہ میرے ابا کا انتقال ہو رہا ہے، آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں اور جنازے کی نماز پڑھائیں. اور میری دو گزارش اور ہے کہ آپ اپنی چادر ان کے کفن کے لیے دیں. چادر سوچیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر ساتوں زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی، اس سے زیادہ قیمتی چیز کوئی نہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس منافق کو نہلا کر کفن پہنا دیے گئے تو اس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور اپنا لعاب مبارک نکال کر اس منافق کے منہ میں ڈال دیا، لعاب نکال کر. پھر اللہ کی طرف سے آیت اتری. اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو برتاؤ تھا نا، سب جانتے تھے یہ منافق ہے. منافقین تو آلریڈی جانتے تھے ہمارے سردار ہیں، مسلمان تک جانتے تھے کہ یہ آدمی منافق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف یہ اخلاق کہ آپ نے اس آدمی کے ساتھ اتنے اچھا معاملہ کیا، مرنے کے بعد اپنی چادر تک دے دی. 1000 منافقین نے نفاق سے توبہ کی. خزرج کے مدینے میں 2 قبیلے بڑے تھے، اوس اور خزرج. خزرج کے اندر بہت منافقین تھے. 1000 لوگوں نے توبہ کر کے توبہ کی اور مسلمان ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، یہ کبھی بھی جو ہے نا، یعنی آپ کے اخلاق تھے. پھر آپ کو بتا دیا بھائی کہ اس کے بعد جو ہے نا جنازہ کسی منافق پر، کسی مشرک کا نہیں پڑھنا ہے. اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لسٹ دے دی گئی تھی. یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کرتے تھے کہ حذیفہ کون سی جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں، کون سی نہیں پڑھ رہے ہیں. اب ایک سوال یہاں پہ 2 چیزیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کیوں دی؟ یہ اصل میں واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت تھی، ہر آدمی کے احسان کا بدلہ احسان سے ادا کرتے. غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس قیدی بن کر آئے تھے. اس وقت ان کے پاس لباس تھا نہیں، ان کو کپڑے کی ضرورت تھی. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پرسنالٹی تھی وہ بڑے لمبے چوڑے تھے. عام صحابہ کا قد الگ، اب ان کا کرتا، ان کی جو ہے کپڑے ان کو نہیں آ رہے تھے. کیا کریں؟ عبداللہ ابن ابی جو ہے نا منافقین کا جو سردار تھا، اس کی بھی باڈی، اس کی بھی جسامت وہی تھی. تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کرتا لے کر اپنے چچا کو دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ بس جو ہے نا یہ احسان کا بدلہ میں ادا کر دوں. ایک اور بات بڑی بہترین محدثین نے یہاں لکھی ہے، آخرت کی کامیابی کے لیے اصل چیز ایمان ہے. ایمان اور عمل کے بغیر تبرکات سمجھتے، میں فلاں خاندان، میرے پاس فلاں ہیں، میرے پاس فلاں تبرک، یہ کوئی کام نہیں آتا. دیکھیے یہاں پر یہ منافق، اس کے پاس ایمان نہیں تھا لیکن اس کے پاس کتنے تبرکات تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک دے رہے ہیں اس کے کفن کے لیے، وہی چادر، اس سے بڑی چیز کوئی ہو سکتی. اپنا لعاب اس کے منہ میں ڈال دیا. اگر تبرکات، اگر دیکھیں ایمان کے ساتھ تبرکات وہ سر آنکھوں پر ہیں. صحابہ کرام ان کی زندگیاں اگر ہم دیکھیں، محدثین تبرکات کے بڑے قائل ہیں. کہ حضرت ابو محذورہ کا واقعہ ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چادر تھی، ایک غزوے میں انہوں نے دی تھی، اپنے گھر والوں سے کہا تھا میرے کفن میں یہ چادر ڈال دیں، اس کی برکت سے اللہ مجھے معاف کر دے. ایسے بہت سے واقعات ہیں صحابہ میں، محدثین میں. لیکن ایمان کے ساتھ، جب ایمان نہیں ہوتا کسی کے پاس، چاہے کوئی بھی خاندان ہو، چاہے کوئی بھی تبرک ہو، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی کامیابی. تو یہ ذہن میں مضمون رکھ کر اب دیکھیں، پڑھیں، استغفر لہم او لا تستغفر لہم. نبی جی آپ ان لوگوں کی مغفرت مانگیں یا مغفرت نہ مانگیں،
ان تستغفر لهم 70 مرۃ، 70 مرتبہ بھی اگر آپ ان کی مغفرت کی دعا کریں، فلن یغفر اللہ لهم، اللہ ان کی ہرگز مغفرت نہیں کرے۔ کتنا اللہ کو، اصل میں ہم سوچتے ہوں گے بھئی معاف کرنا، ہم یہاں آرام سے پنکھوں میں بیٹھ کر جو ہے نہیں یہ قرآن سن، لیکن اصل میں جنگ کے میدان میں اس ماحول کے اندر منافقین نے جو اسلام کا اور مسلمانوں کا، صحابہ اور صحابیات کا جو نقصان انہوں نے کیا تھا، اس کو ہم سوچ نہیں سکتے۔ کتنی ٹھیس انہوں نے اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، کتنا ٹھیس پہنچا، ہم سوچ نہیں۔ تو فلن یغفر ذلک، کیوں یہ کیوں ہے اتنا شدید؟ اس لیے کہ بأنہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں۔ یہ فاسقین جو ہے نہیں بڑی خطرناک چیز ہے، فسق ہے نا، اللہ کفر سے آدمی ٹرن ہو سکتا ہے، فسق بڑی خطرناک چیز، اور فسق کے درجات ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے کہ فسق آدمی جو ہے کبائر گناہ کبیرہ میں ایسے مبتلا ہو جائے کہ وہ گناہ کبیرہ کو گناہ ہی نہ سمجھے۔ پھر ایک سرکشی آتی ہے، بالکل وہ آگے بڑھ کر کفر میں بھی سرکشی، وہ بڑی خطرناک ہے۔ اسی لیے فاسق جو ہے نا بہت عام طور پر ہم فاسق اسے کہتے ہیں جو گناہ کبیرہ پر جمع رہے، یہ یہاں بعض مرتبہ تو یہ کفر سے بھی شدید ہے۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ، دیکھیں منافقین کی ایک عادت یہ بھی ایک ہے، ان کی ایک خصلت، فرح المخلفون، فریحہ کے معنی خوش ہونا۔ ایمان والا خوش کب ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے اذا سرک حسنتک، جب تم کوئی نیک کام کرو اور تمہیں اس سے خوشی پہنچے تو سمجھو مومن۔ ایمان کی علامت کیا ہے؟ نماز پڑھ کر خوشی ہو رہی ہے، کسی کا مدد کر کے خوشی ہو رہی ہے، کسی کی جو ہے نا کوئی عمل کر کے خوشی ہو رہی ہے، تو عمل سے خوشی ہونا، کہیں خرچ کر کے خوشی ہو رہی ہے۔ حدیث میں ایمان کی علامت بتائی اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مومن۔ آپ مومن کب ہیں؟ گناہ کر کے ذرا آپ کو اندر کھٹک ہو جائے اور نیکی کر کے اندر خوشی محسوس ہو، سمجھو اندر ایمان ہے۔ وہ ایمان تمہیں جو ہے نا، وہ ایمان تمہیں کیا کر رہا ہے؟ وہ اندر تمہیں نیکی کرنے کے بعد خوشی دے رہا ہے، کبھی قرآن کی تلاوت ہوگی خوشی ہو رہی ہے۔ منافق کون ہے معلوم؟ عمل سے بچ کر خوش ہو رہا ہے، عمل سے بچا لیا اپنے آپ کو اور خوشی محسوس کر رہا ہے، بھائی میں نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تو نے نہیں کیا نہیں، بلکہ ہم نے تجھ سے وہ کام کروایا ہی نہیں۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا ایک جملہ قرآن پاک کا بتا رہے ہیں، فریح المخلفون، عربی میں مخلف کہتے ہیں بٹھانے والے کا۔ وہ منافق کہہ رہے تھے ہم تبوک میں نہیں بیٹھ گئے، ہم تبوک میں نہیں گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھوٹے موٹے حضور بتا کر قسمیں کھا کر ہم بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں المخلف ہیں آپ بیٹھے نہیں، بٹھائے گئے ہیں آپ۔ سمجھ رہے؟ بیٹھنے میں بٹھانے میں فرق ہے، بیٹھتا آدمی اپنے اختیار سے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم سوچ رہے ہو بیٹھ گئے نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں المخلف، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بٹھا دیا ہے، تمہیں پیچھے کر دیا ہے اور اس پر تم خوشی محسوس کر رہے ہو۔ بمقعدہم خلاف رسول اللہ، یہ بھی ایک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ایمان نصیب فرمائے جس سے اعمال کر کے ہم خوشی محسوس کریں۔ اور دوسری چیز وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ ایمان والا کیا ہے معلوم؟ جان مال خرچ کرنے کا جب وقت آتا ہے تو کیا ہے؟ خوشی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ۔ اور منافق وَكَرِهُوا بہت ناپسند کرتا ہے، کیا یار مصیبت آ گئی، پھر خرچ کرو، وقت دو، یہ کرو، وہ عمل کرو، یہ کرو، وہ وقت دو، وہ جان دو، وہ مال دو۔ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ کے دین میں جب کوئی عمل کا کام آتا ہے بہت ہی کراہت، سمجھتے ہیں؟ وَكَرِهُوا بہت ہی ناپسندیدگی کے ساتھ۔ کیوں ناپسندگی؟ کیا بولیں گے کمیونٹی میں، پتہ نہیں، چلو کرنا ہے، ایک مصیبت سمجھ کے کرنا۔ یہ اندر آدمی گھبرا سوچے بھئی یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ وَقَالُوا اور وہ کہنے لگے لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، یہ بھی ایک الگ مصیبت ہے، نفاق۔ جب کوئی کام لوگ کرتے ہیں تو جو ہے نا ڈی موٹیویٹ بھی کرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی کام شروع کرو، منافقین کی خاص عادت تھی، صحابہ نکل رہے تھے غزوے میں، تبوک کے سفر میں، اور اس وقت سخت گرمی تھی۔ جب آدمی کوئی کام کرتا ہے تو موٹیویشن کرنا چاہیے، اس کو جو ہے ترغیب دینی چاہیے، بہت اچھا کر رہے ہیں آپ، بہت ہمت افزائی۔ کہیں بھی کوئی کام دیکھیں، اب ہم خود دیکھ لیں
کتنے لوگ ہوتے ہیں اپریشیٹ کرنے والے، حوصلہ دلانے والے، اور کتنے لوگ ہوتے ہیں ڈی موٹیویٹ کرنے والے۔ منافقین کیا کہنے لگے؟ لا تنفروا فی الحر، یہ گرمی سخت ہے، اس میں کہاں جا رہے ہو؟ مت جاؤ، مت جاؤ، گرمی بہت ہے، گرمی بہت ہے، مت جاؤ۔ لا تنفروا فی الحر، یہ اللہ تعالیٰ ان کا جملہ نقل کر کے بتا رہے ہیں۔ ایسے جملے جس سے آدمی کے حوصلے پست ہوں، آدمی کے جذبات ٹھنڈے پڑے، نہیں بولو۔ اس میں تو کام ایک جا رہی ہے، لوگ جانے والوں کو ہمت دو تاکہ وہ کام کریں، ایسا مت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے، قل کہہ دیجئے نبی جی، نار جہنم اشد حرا، نار جہنم اشد حرا، تم ایمان والوں کو ان کے دین کے کام میں تم ان کو جو ہے نا ان کے حوصلے پست کر رہے ہو، اور یہ کہہ رہے ہو کہ گرمی بہت ہے، کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے بھی گرم ہے۔ قل نار جہنم اشد حرا۔ ایمان والا دین کے لیے جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کو جو ہے نا ترغیب دینا، اس کے حوصلوں کو بڑھانا۔ اسی لیے دیکھیے، ہر آدمی پیسہ خرچ کرے، ہر آدمی وقت دے، مشکل، لیکن جب کوئی کام ہوتے، مختلف قسم کے کام کمیونٹی میں ہوتے ہیں، ہر کام کو جو ہے نا کم سے کم زبان سے اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ ہر کام میں کروں یہ ہو نہیں سکتا، ہر کام آپ کریں یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ آدمی جو ہے نا ایک کام کرے گا، لیکن بقیہ جتنے کام ہیں اس میں دعا کرے، اس میں اپریشیٹ کرے، حوصلہ افزائی کرے، تو اسی سے جو ہے امت بنتی ہے۔ نہیں یہ آپ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں، یہ کرو، نہیں آپ کر رہے ہیں وہ نہیں، میں جو کر رہا ہوں وہ کرو۔ ہر آدمی اسی کمپٹیشن میں لگا ہے، نہیں میں جو کر رہا ہوں وہ آپ کریں، آپ کہہ رہے ہیں جو میں کر رہا ہوں آپ کریں، تو پھر کوئی بھی کام نہیں ہو رہا۔ اس کام کو میں ڈی موٹیویٹ کرتا ہوں، آپ میرے کام کو جو ہے نا اور اس کے حوصلوں کو توڑو، اس سے جو ہے نا امت کبھی نہیں بنتی، اس سے کام نہیں ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو امت بنائے ہیں وہ امت ایسے ہی بنائے ہیں، اور سب سے آسان عمل ہے دنیا میں جتنے خیر کے کام ہو رہے ہیں ان تمام کاموں میں اپنا حصہ ڈالنے کا سب سے آسان کام کیا ہے بتائیں؟ ان کاموں کے لیے دعا کریں اور ان کے لیے موٹیویشن۔ دو جملے بولنے میں کیا گیا؟ بقیہ آپ اپنا کام کریں نا، بقیہ آپ اپنا کام کریں، لیکن نہیں، یہ مشکل ہے ہمارے لیے، یہ مشکل۔ ایک آدمی اسکول شروع کر دے، بھئی کیا ضرورت ہے، وہ اسکول ٹھیک نہیں ہے، وہ ایسا نہیں ہے، وہ ایسا۔ کوئی آدمی پروگرام شروع کر دیا غریبوں، نہیں بھئی اس میں کیا ہے، اس میں ایسا ہے، کر رہے بھئی اس میں ماشاءاللہ حوصلہ افزائی، ہمت افزائی۔ قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون، کاش سمجھ جائیں یہ بات، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کاش سمجھ جائیں، اللہ ہمیں سمجھا دے، اللہ ہمیں یہ چیز سمجھا دے، اس چیز سمجھ میں آ جائے بہت بڑی بات ہے، ہمارے کاموں میں برکت آ جائے گی اور ہمارے اندر جوڑ پیدا ہو جائے گا۔ سب کام ہر آدمی اپنا کام کرے، اس کے باوجود جوڑ کہ بھی ہم دعا کر لیں، دعا کے ذریعے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ منافقین جو ہے نا ہنسا کرتے تھے، ہنستے تھے، باقاعدہ ایمان والوں کے عمل پر، ان کی قربانیوں پر، ان کی محنت پر ہنسنا۔ اچھا ہنس لو بھائی، ہنس لو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ان کو چاہیے کہ جو ہے نا ہنسنا کم کریں، رونا زیادہ کریں۔ جو حرکت جو کر رہے ہیں وہ ہنسنے والی نہیں ہے، وہ تو رونے والی حرکت ہے۔ اگر یہاں نہیں رو گے تو وہاں تو رویا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جزاء بما كانوا یکسبون، بدلہ ہے ان کے برائیوں کا۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوے سے واپس آئے تو بہت سے منافقین یہاں بیٹھے ہوئے تھے، گئے نہیں نا، تو وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، قسمیں کھا کر، اصل میں بات یہ تھی کہ ہمارے پاس یہ مسئلہ آ گیا تھا، وہ مسئلہ آ گیا تھا، ہم اس لیے نہیں گئے، آئندہ ضرور آپ کے ساتھ۔ غزوہ تبوک سب سے آخری غزوہ ہے، اس کے بعد کوئی غزوہ نہیں ہوا، اس کے بعد کوئی غزوہ نہیں ہوا، لیکن جو ہے نا آ کے کہنے لگے آئندہ ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، آئندہ آپ کے ساتھ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ صاف کہہ دیے ان سے، جب آپ لوٹیں گے غزوہ تبوک سے، فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، ان کی منافقین کی طرف جب آپ لوٹ کر آئیں گے، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، وہ آپ سے اجازت طلب کریں گے، ہم آپ کے ساتھ نیکسٹ چلیں گے، ہم آپ کے ساتھ نیکسٹ۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو جانتے ہیں، یہ صرف بول ہے ان کے۔ فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، دونوں ترجمے ہیں یہاں پر۔ آپ نبی جی ان سے کہہ دیجئے آگے تم نہ نکل سکو گے، نہ تم مقابلے میں چلو گے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ تمہاری حالت کو جانتا ہے،
اور دوسرا ترجمہ یہ ہے فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا، تم ہرگز نہیں جا سکتے میرے ساتھ اور نہ مقابلہ کر سکتے ہو میرے ساتھ. إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، تم تو بیٹھنے پر خوش ہو گئے تھے نا، پیچھے رہنے پر خوش ہو گئے، اب بیٹھے رہو ہمیشہ کے لیے. وہی بات جو عبداللہ ابن ابی کی منافق کی جو بات میں نے کہی تھی، اس واقعے کو ذہن میں رکھ کر یہ آیت سنیں. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ان منافقین میں سے کسی کا بھی اگر انتقال ہو جائے اس پر جنازے کی نماز مت پڑھے. یہ آیت اتری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور ان میں سے کسی کی قبر پہ بھی کھڑے نہ ہو، قبر پر کھڑے. اسی لیے غیر مسلم کی قبر پر اس کے اعزاز کے لیے کھڑے ہونا جائز نہیں ہے. اگر کوئی غیر مسلم پڑوسی ہے، جاب میں رہتا ہے، اپنا کوئی قریبی ہے، انتقال ہو جائے، آپ اس کی جو ہے نا، اس کی فیملی کو جو ہے نا کیا کریں، تعزیت کر سکتے ہیں. تعزیت میں بھی سوچ سمجھ کر الفاظ، مغفرت کی دعا نہیں ہے، لیکن وہ جو رسومات ہوتے ہیں ان رسومات میں جا کر کھڑے ہونا یہ جائز نہیں. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اس لیے کہ وہ مرے ہیں کفر پر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کرتے ہوئے وہ مرے ہیں، اور ان کی حالت فسق کی حالت میں ہوئی ہے. اسی لیے نہ ان کے لیے استغفار ہے، اس کے لیے نہ ان کے لیے جنازے کی نماز ہے، اور نہ ان کی قبر پر. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آگے بڑھ کر جو ہے نا کوئی کسی کی جنازے کی نماز نہیں، کسی منافق. یہ اخلاق تھے. اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصلحت جانتے تھے کہ اگر میں عمل کروں ہو سکتا ہے اس کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو اس کا اثر پڑے، اور واقعی اس کا اثر پڑا. جیسے میں نے عرض کیا، ایک روایت میں تو 1,500 لوگوں نے اسلام قبول کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو دیکھ کر. لیکن صحیح روایت یہ ہے 1000 لوگ جو ہے قبیلہ خزرج کے جو ہے وہ اسلام میں. ان برائیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرمائے، اخلاص نصیب فرمائے.